ملک ہاؤس اس وقت روشنیوں اور رنگوں کا ایک سیلاب بنا ہوا تھا، جہاں کزن کی شادی کی تقریبات اپنے پورے عروج پر تھیں۔ ہر طرف ڈھولک کی دھاپ، لڑکیوں کے گیت اور مہمانوں کے کہکے گونج رہے تھے، لیکن اس خوشیوں بھرے ماحول میں ارمان ملک کی شخصیت ایک الگ ہی جاہ و جلال کے ساتھ موجود تھی۔ 24 سالہ ارمان ملک اپنے خاندانی روب، حد سے زیادہ تیز غصے اور اکھڑ مزاجی کی وجہ سے پورے خاندان میں ایک جلاد کے طور پر مشہور تھا۔ اس کی تیکھی ناگوار نظریں اور چہرے کی سنجیدگی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اسے اس ہنگامے اور رنگینی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سفید رنگ کے انتہائی مہنگے اور نفیس کرتے پاجامے میں ملبوس ہال کے ایک پرسکون کونے میں کھڑا اپنے فون پر کسی اہم بزنس ای میل کا جواب دینے میں مصروف تھا، اور اس کی گہری کالی آنکھیں کسی بھی قسم کی مداخلت کو ناپسند کر رہی تھیں۔ اسی ہال کے وسط میں 15 سالہ شزا عرف پنکی اپنے کزنز اور سہیلیوں کے ساتھ مستیوں میں غرق تھی۔ پنکی ابھی اپنے الہڑ لڑکپن کے اس دور میں تھی جہاں نادانی، شرارت اور چنچل پن ہی زندگی کا دوسرا نام ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس، بالوں میں گجرے سجائے، وہ ایک اڑتی ہوئی تتلی کی طرح پورے ہال میں گھوم رہی تھی، اور اس وقت اس کے دونوں ہاتھوں میں مہندی کی گہری پلیٹیں تھیں جو وہ ہنستی ہوئی دلہن کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اپنے کزن سے باتیں کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اس نے سامنے سے آتے ہوئے ارمان ملک کو بالکل نہیں دیکھا، جو فون پر نظریں جمائے اپنے پروقار قدموں سے ہال سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار ٹکراؤ ہوا اور پورے ہال کی رونق جیسے ایک پل کے لیے تھم گئی۔ پنکی کے پاؤں لہنگے میں الجھے اور وہ سیدھی ارمان کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود گہرے ہرے رنگ کی گیلے مہندی کی پلیٹیں ارمان کے سفید کرتے پر اچھلیں، اور ارمان کا وہ نفیس اور قیمتی کرتا سامنے سے بری طرح مہندی کے بدصورت دھبوں سے بھر گیا۔ پنکی کا توازن بگڑا تو ارمان نے اضطراری طور پر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے کرتے پر لگی مہندی اور سامنے موجود آفت کو دیکھا تو اس کے چہرے کی رگیں غصے سے تن گئیں۔ ارمان نے پنکی کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اس کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی کہ کیا تم اندھی ہو پنکی؟ تمہیں سامنے چلتا ہوا انسان دکھائی نہیں دیتا؟ یا تمہاری آنکھیں صرف فضول قسم کی شرارتوں کے لیے کھلی رہتی ہیں؟ پنکی جو پہلے ہی ارمان کے نام سے کانپتی تھی، اس کے اس اچانک اور طوفانی غصے کے سامنے بالکل سہم گئی۔ اس کے معصوم چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے ارمان کے کرتے پر لگی مہندی کو دیکھ کر اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی کہ ارمان بھائی، میں سچ مچ معذرت چاہتی ہوں، میرا پاؤں لہنگے میں الجھ گیا تھا اور میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، میں آپ کا کرتا صاف کروا دیتی ہوں۔ ارمان کا غصہ اس کی اس معصوم صفائی پر مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے انتہائی سرد اور حقارت آمیز لہجے میں کہا، بس کرو پنکی، اپنی یہ بے وقوفانہ صفائیاں اپنے پاس رکھو۔ تم جیسے نادان اور بدتمیز بچوں کی وجہ سے انسان کا پورا موڈ غارت ہو جاتا ہے۔ مجھے تمہارے اس لیچڑ لڑکپن سے سخت چڑ ہے۔ میرے سامنے سے ابھی اور اسی وقت دور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپا کھو دوں۔ ہال میں موجود تمام کزنز اور رشتہ دار ارمان کی اس جلال کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ ارمان ملک سے بحث کرنے کا مطلب اپنی تباہی کو دعوت دینا تھا۔ پنکی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ شدید شرمندگی اور دکھ کے عالم میں اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ارمان نے غصے سے اپنے کرتے کو دیکھا اور بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس گندے کرتے کو تبدیل کر سکے۔ اس واقعے نے پنکی کے دل میں ارمان کے خلاف ایک عجیب سا خوف اور ضد پیدا کر دی تھی، کیونکہ سب کے سامنے اس طرح ڈانٹ کھانا اس کے لاڈلے پن کو گراں گزرا تھا۔ وہ ہال کے پچھلے حصے میں کزنز کے پاس آئی تو اس کی کزن عالیہ اور باقی لڑکیاں اس کا مذاق اڑانے لگیں۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیوں پنکی ملک، بڑا دعوت تھا نا، تم کسی سے نہیں ڈرتی؟ ارمان بھائی نے ایک ہی ڈانٹ میں تمہاری ساری بہادری ہوا کر دی۔ پنکی نے غصے سے اپنے آنسو پوچھے اور اپنی گردن اکڑاتے ہوئے کہا کہ میں ان سے بالکل نہیں ڈرتی، وہ تو اچانک توازن بگڑ گیا تھا، ورنہ میں ارمان ملک جیسے ہٹلر کو کچھ نہیں سمجھتی۔ عالیہ کے ذہن میں اس وقت ایک شیطانی اور شرارتی چیلنج آیا۔ اس نے پنکی کے قریب ہو کر سرگوشی کی کہ اچھا، اگر تم واقعی اتنی بہادر ہو تو میرا ایک ڈیر پورا کر کے دکھاؤ۔
پھر ہم مانیں گے کہ تم سچ میں ارمان بھائی سے نہیں ڈرتی۔ پنکی نے غصے اور ضد کے عالم میں کہا کہ ہاں بولو کیا کرنا ہے، میں تمہارا ہر چیلنج پورا کروں گی۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج رات 12 بجے کے بعد جب سب مہمان سونے کی تیاری کر رہے ہوں گے تو تمہیں چپکے سے ارمان بھائی کے کمرے میں جانا ہوگا اور وہاں ان کے بیڈ کے نیچے چھپنا ہوگا۔ تمہیں وہاں کم از کم آدھا گھنٹہ گزارنا ہوگا اور پھر واپس آنا ہوگا۔ اب بولو کہ کیا تم میں اتنی ہمت ہے یا ارمان بھائی کا نام سن کر ہی تمہاری بہادری ختم ہو گئی؟ ارمان ملک کا نام سنتے ہی پنکی کے حلق میں تھوک خشک ہو گیا اور اسے مہندی والا وہ خوشیلا چہرہ یاد آ گیا، لیکن اس وقت اپنی سہیلیوں کے سامنے ہار ماننا اور ارمان سے ڈرپوک ثابت ہونا اس کی انا کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس نے دل میں کانپتے ہوئے بھی اوپر سے بہادری کا لبادہ اوڑھ لیا اور کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ کون سا مجھے زندہ کھا جائیں گے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ضد اور یہ بے وقوفانہ کھیل اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ملک ہاؤس کے تمام مہمان اور گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کوریڈور میں مکمل خاموشی تھی اور صرف دھیمی روشنی جل رہی تھی۔ پنکی کا دل کسی ڈھول کی طرح بج رہا تھا، اس کے پیر خوف کے مارے من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں ارمان کے کمرے کی طرف بڑھی کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ ارمان اس وقت اپنے ابا کے کمرے میں کسی ضروری کاروباری اور خاندانی معاملے پر بات کرنے گیا ہوا ہے، اسی لیے اس کا کمرہ خالی تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ پنکی نے دائیں بائیں دیکھا اور کوریڈور میں کسی کو نہ پا کر وہ جلدی سے ارمان کے پروقار کمرے میں داخل ہو گئی۔ ارمان کے مہنگے پرفیوم کی تیز اور مسحور کن خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جس نے پنکی کے اعصاب پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا۔ اسے بغیر وقت ضائع کیے فوراً ارمان کے بڑے سے کنگ سائز بیڈ کے نیچے جگہ بنائی اور وہاں سانس روک کر بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ بس 20 منٹ کی بات ہے اور جیسے ہی عالیہ کا چیلنج پورا ہوگا وہ چپکے سے باہر نکل جائے گی، لیکن دن بھر کی تھکن اور رات کی خاموشی کی وجہ سے بیڈ کے نیچے آرام دہ قالین پر بیٹھتے ہی پنکی کی آنکھیں بھاری ہونے لگی اور وہ وہیں گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ جب وہ کوریڈور سے ارمان کے کمرے میں جا رہی تھی تو ارمان کی چالاک اور مکار پھپھو نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پھپھو ہمیشہ خاندان میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ کھڑا کرنے اور ارمان کے ابا کے سامنے ارمان کی ساکھ خراب کرنے کے چکر میں رہتی تھی، کیونکہ ارمان ان کے اپنے بیٹوں پر ہمیشہ بھاری رہتا تھا۔ انہوں نے پنکی کو ارمان کے کمرے میں جاتے دیکھا لیکن اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا تو ان کے مکار ذہن میں ایک گھناؤنا خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لڑکی اس وقت ارمان کے کمرے میں کیا کر رہی ہے اور ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ آج تو میں اس مغرور ارمان کا سارا غرور خاک میں ملا دوں گی جو خود کو بہت پاک باز سمجھتا ہے۔ انہوں نے فوراً ارمان کے ابا، چچا اور خاندان کے دیگر بڑے بزرگوں کو جگانا شروع کر دیا اور پورے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ دوسری طرف ارمان جب اپنے ابا کے کمرے سے فارغ ہو کر واپس آیا تو وہ شدید تھکا ہوا تھا۔ مہندی کے واقعے کے بعد سے اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اس نے اپنی گھڑی اتاری اور سیدھا بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ بیڈ کے نیچے ایک معصوم جان بے خبری میں سو رہی ہے۔ ارمان کو لیٹے ہوئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا، جیسے کوئی اسے توڑ ڈالے گا۔ باہر سے ارمان کے ابا کی غصیلی اور دھاڑتی ہوئی آواز آئی، دروازہ کھولو ارمان۔ ساتھ ہی پنکی کے ابا اور باقی لوگوں کی آواز بھی سنائی دی تھی، فوراً سے دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ ارمان گہری نیند کے خمار میں تھا۔ جب ابا نے اس کے کمرے کا دروازہ اس طرح دھڑدھڑایا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے کی سرخی دوڑ گئی کیونکہ ارمان ملک کے کمرے پر اس طرح حملہ کرنے کی جرأت کسی کی نہیں تھی۔ اس نے فوراً غصے سے تلملاتے ہوئے دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں، کیونکہ باہر سارا خاندان جمع تھا اور سب کے چہروں پر شدید غصہ اور صدمہ تھا۔ ارمان نے حیرت اور بھاری آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا ابا، آپ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابا غصے سے دھاڑے اور انہوں نے پوچھا پنکی کہاں ہے؟ ارمان نے نہ سمجھی کے عالم میں ابا کو دیکھا اور کہا کہ پنکی؟ مجھے کیا معلوم وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہوگی اور آپ لوگ رات کے اس پہر میرے کمرے کے باہر یہ تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟
تبھی پھپھو نے ایک مکارانہ ہنسی ہنستے ہوئے ارمان کو اپنے ہاتھ سے پیچھے ہٹایا اور زبردستی کمرے کے اندر گھسائی۔ تم صفائیاں مت دو ارمان، کیونکہ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے پنکی کو رات کے اس پہر تمہارے کمرے میں آتے دیکھا ہے اور وہ اب تک باہر نہیں نکلی۔ ارمان کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ پھپھو اپنے الفاظ سنبھال کر بولے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ لیکن پھپھو نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور سیدھی بیڈ کے پاس گئی اور نیچے جھک کر دیکھا تو پورے کمرے میں ایک سکتہ چھا گیا۔ ارمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ پھپھو نے بیڈ کے نیچے سے 15 سالہ پنکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی باہر نکالا۔ پنکی خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کیونکہ وہ بیڈ کے نیچے ہی ڈر کے مارے جاگی تھی، اور اب جب وہ باہر نکلی تو اس کی حالت خیر تھی۔ ارمان نے جب پنکی کو اپنے کمرے سے اس حالت میں نکلتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا وہ غصہ جس سے دنیا ڈرتی تھی اس وقت ایک گہرے صدمے میں بدل چکا تھا۔ پھپھو نے جلدی پر تیل کا کام کرتے ہوئے کہا کہ دیکھا بھائی جان، میں کہتی تھی نا کہ یہ ارمان جو خود کو بہت پارسا سمجھتا ہے، اس نے ہماری معصوم پنکی کو رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ارمان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اور خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم یہ لڑکی یہاں کیسے آئی۔ وہ پہلی بار اپنی زندگی میں اتنا بے بس ہوا تھا۔ اس نے خوخار نظروں سے پنکی کو دیکھا تو پنکی ارمان کے غصے کو دیکھ کر مزید سہم گئی اور روتے ہوئے اپنی چچی کے پیچھے چھپنے لگی۔ خاندان کے بزرگوں کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ شادی کا گھر چند منٹوں میں تماشا بن چکا تھا۔ ابا نے ارمان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا کہ بس ارمان، آج تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ اب اس بدنامی کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے نکاح۔ تم دونوں کا نکاح اسی وقت پڑھایا جائے گا۔ پنکی نے روتے ہوئے چلانا چاہا کہ نہیں تایا ابو، یہ ایک کھیل تھا، مجھے کزنس نے ڈیر دیا تھا۔ لیکن اس کی کمزور آواز پھپھو اور ابا کے غصے کے شور میں دب کر رہ گئی۔ کسی نے اس کی معصومانہ صفائی پر یقین نہیں کیا۔ ارمان کی رگیں تن گئیں۔ اس نے پنکی کی طرف دیکھا جو اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا بننے جا رہی تھی۔ غصے اور زبردستی کے اس ماحول میں قاضی کو بلایا گیا اور یوں ایک نادان چیلنج نے پنکی اور ارمان کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا جس کی بنیاد نفرت اور غصے پر رکھی گئی تھی۔ نکاح کی تمام رسومات انتہائی خاموشی اور سہمے ہوئے ماحول میں مکمل ہو چکی تھی۔ وہ شادی کا گھر جو کچھ دیر پہلے کہکوں سے گونج رہا تھا، اب وہاں ایک عجیب سا قبرستان جیسا سکوت طاری تھا۔ خاندان کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں ارمان اور پنکی کا یہ اچانک نکاح ایک گہرا سوال چھوڑ گیا تھا جسے کوئی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارمان ملک اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے اندر داخل ہوا تو دروازے کی آواز سے پنکی جو بیڈ کی ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی بری طرح اچھل پڑی۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ خوف کے مارے ارمان کی طرف دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ارمان نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور اس کا چہرہ غصے سے اس وقت تپ رہا تھا جیسے کوئی لاوا پھٹنے والا ہو۔ وہ چلتا ہوا پنکی کے بالکل قریب آیا اور اس کے جلال کا عالم یہ تھا کہ پورے کمرے کی ہوا جیسے بھاری ہو گئی تھی۔ ارمان نے پنکی کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں پوچھا تھا، تمہاری جرت کیسے ہوئی ارمان ملک کی زندگی کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلنے کی؟ کیا تمہیں پوری دنیا میں میرا ہی کمرہ ملا تھا اپنی اس گھٹیا حرکت کے لیے؟ کیا مہندی پر جو نقصان تم نے میرا کیا تھا وہ کم تھا جو اب میری پوری زندگی برباد کر دی؟ پنکی نے روتے ہوئے ہچکیاں لی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ارمان بھائی، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے عالیہ اور باقی کزنس نے ڈیر دیا تھا اور میں صرف کھیل کھیل رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھپھو باہر کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ میرا یقین کریں، میں وہاں سو گئی تھی، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ارمان نے ایک زوردار کہکا لگایا جو طنز اور غصے سے بھرپور تھا۔ اس نے پنکی کے پرکشش لیکن سہمے ہوئے چہرے کے قریب ہو کر پوچھا، ارمان بھائی، اب بھائی کہنا بند کرو کیونکہ اب تم میری بیوی بن چکی ہو اور تمہاری اس ایک بے وقوفی نے مجھے پورے خاندان کے سامنے گنہگار بنا دیا ہے۔ میرے ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے صرف تمہاری اس نادانی کی وجہ سے۔ تم جانتی ہو کہ ارمان ملک نے آج تک کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، لیکن آج مجھے ایک 15 سال کی بچی کی وجہ سے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔
پنکی ارمان کے اس جنونی غصے کو دیکھ کر بیٹھ کے سنہانے سے چاہ لگی۔ اس نے ارمان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے ارمان، میں سچ مجھ بہت ڈر گئی ہوں۔ میں تایا ابو کو دوبارہ سچ بتاؤں گی تاکہ وہ اس نکاح کو ختم کر دیں۔ ارمان نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے قریب لاتے ہوئے کہا کہ نکاح کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے شزا ملک، جسے تم جب چاہو شروع کرو اور جب چاہو ختم کر دو۔ اب تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی اور یہ تمہاری سزا ہے کہ تم اس انسان کے ساتھ رہو گی جو تم سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اب تمہاری یہ معصومیت میرے غصے کو کم نہیں کر سکتی۔ تم نے میری زندگی میں جو طوفان کھڑا کیا ہے، اب اس کا عذاب تمہیں بھی جھیلنا ہوگا۔ ارمان نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر چھوڑا اور خود کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے لائٹ بند کر دی۔ لیکن کمرے کے اندھیرے میں بھی پنکی کو ارمان کی سلگتی ہوئی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ پنکی نے اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ وہ رات بھر خاموشی سے روتی رہی جبکہ ارمان ملک صوفے پر بیٹھا اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے طوفان پر غور کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پنکی کے ساتھ کیسے گزارا کرے گا جو اس سے نہ صرف بہت چھوٹی تھی بلکہ ناسمجھ بھی تھی۔ ملک ہاؤس میں صبح کا سورج امید کی کرن لانے کے بجائے اپنے ساتھ طوفان اور رسوائی کی تاریکی لے کر آیا تھا۔ رات کو جو تماشا ارمان کے کمرے کے باہر ہوا تھا اس کی گونج اب پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ صبح کے ناشتے کی میز پر ماحول اتنا بھاری تھا کہ برتنوں کی ہلکی سی آواز بھی کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ خاندان کے تمام بڑے چھوٹے بزرگ وہاں جمع تھے اور سب کی نظریں اس کوریڈور پر ٹکی ہوئی تھی جہاں سے ارمان اور پنکی کو آنا تھا۔ پنکی اپنی ماں کا ہاتھ تھامے سہمے ہوئے قدموں سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ اسے ایسی عجیب، حقارت آمیز اور تیکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ پنکی نے شرمندگی اور خوف سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی ماں کی آنکھیں رات سے رو رو کر سوج چکی تھی۔ پھپھو نے چائے کا کپ میز پر پٹکتے ہوئے ایک زوردار طنز کیا کہ لو آ گئی محترمہ۔ پنکی، تمہیں ذرا بھی صبر نہیں آیا تھا؟ ابھی تو کزن کی شادی کی مہندی ہی ہوئی تھی اور تمہارا جوانی کا جوش ایسا چل رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں غیر مرد کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں بچی آج کل کی لڑکیوں میں۔ پنکی کی ماں نے تڑپ کر کہا کہ باجی خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میری بچی معصوم ہے، وہ کوئی کھیل کھیل رہی تھی، وہ بیڈ کے نیچے سو گئی تھی۔ پھپھو نے ایک مکارانہ قہقہ لگایا اور کہا کہ ارے ارم، تم تو اپنی بیٹی کی وکالت مت ہی کرو تو اچھا ہے، کیونکہ ماں جیسی ہوگی بیٹی بھی تو ویسے ہی رنگ دکھائے گی نا۔ تم نے خود اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ اسے بڑوں کا لحاظ ہی نہیں رہا۔ اگر ہم رات کو رنگے ہاتھوں نہ پکڑتے تو خدا جانے یہ دونوں کیا گل کھلا دیتے۔ ان کی یہ گھٹیا بات سن کر پنکی کی ماں کے آنسو نکل پڑے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر رونے لگی جبکہ پنکی کا دل تڑپ اٹھا، لیکن وہ اتنی چھوٹی اور نادان تھی کہ ان مکار عورتوں کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ تبھی پھپھو ارمان کے ابا کی طرف مڑی اور بولی کہ بھائی صاحب، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ نکاح تو رات کو زبردستی ہی پڑھوا ہی دیا تھا، لیکن اب اس شادی کے گھر میں باتیں بن رہی ہیں۔ میری ماں نے تو کل بارات کے ساتھ ہی ان دونوں کا ولیمہ بھی اب بھی نمٹا لیں، ورنہ بعد میں بہت بدنامی اور رسوائی ہوگی۔ سارا خاندان تھو تھو کرے گا کہ ملک ہاؤس کے بڑے بیٹے نے شادی سے پہلے ہی لڑکی کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ چچا اور خاندان کے دیگر بزرگوں نے بھی سر ہلایا اور کہا کہ ہاں بھائی جان، بات تو سچی ہے۔ اب ارمان کا ولیمہ اسی بارات والے دن ساتھ ہی کر دیتے ہیں تاکہ سب کا منہ بند ہو جائے اور بدنامی سے بچا جا سکے۔ اسی لمحے ہال کے دروازے پر ارمان ملک کی باروب اور گرجدار آواز گونجی کہ بس کر دیں آپ سب، بہت ہو گیا آپ لوگوں کا یہ تماشا۔ سب نے چونک کر دیکھا تو ارمان ملک اپنے پورے جلال کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں رات کی بیداری اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کا تناؤ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی فیصلے کو تسلیم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ چلتا ہوا میز کے قریب آیا۔ اس نے اپنی سرد نظریں پھپھو پر ٹکائیں۔ ارمان نے انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں کہا کہ میں نے رات کو بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اس زبردستی کے بندھن کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ آپ لوگ جس ولیمے کی باتیں کر رہے ہیں وہ خواب دیکھنا بند کر دیں، کیونکہ میں اس لڑکی کو اپنی بیوی ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ یہ نکاح صرف آپ لوگوں کے غصے اور بدنامی کے ڈر کا نتیجہ تھا، میری رضامندی اس میں شامل نہیں تھی۔ ارمان کے ابا نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ ارمان ملک،
تم اپنے ابا کے سامنے زبان درازی کر رہے ہو؟ نکاح ہو چکا ہے اور اب تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔ ارمان نے اپنے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ رشتہ دل سے نبھایا جاتا ہے ابا، زبردستی کے کاغذات پر دستخط کروانے سے کوئی کسی کا شریک حیات نہیں بن جاتا۔ میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں پناہ تو دے سکتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا ہے، لیکن اسے اپنی بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا اور نہ ہی کوئی ولیمہ ہوگا۔ میرا یہ فیصلہ آخری ہے۔ ارمان یہ کہہ کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ پنکی نے روتے ہوئے ارمان کی جاتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا کیونکہ ارمان کے اس صاف انکار نے اسے پورے خاندان کے سامنے ایک بار پھر تماشا بنا دیا تھا اور وہ خود کو دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے اور آج ملک ہاؤس میں ارمان کے منجلے چچا کی بیٹی بریرہ کی بارات کا دن تھا۔ پورے گھر میں ایک بار پھر ہنگامہ اور رونق تھی، لیکن پنکی کے لیے یہ رونق کسی سزا سے کم نہیں تھی کیونکہ ارمان کے انکار کے بعد خاندان کی عورتیں اسے اور بھی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان ان 2 دنوں میں گھر میں بہت کم آیا تھا اور جب بھی آتا تو پنکی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا، جیسے اس کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ دوپہر کے وقت تائی امی اور پنکی کی امی رشیدہ بیگم پنکی کے کمرے میں ایک بڑا سا بھاری سرخ لہنگا لے کر داخل ہوئی جن پر سنہری تاروں کا بہت خوبصورت اور باریک کام ہوا تھا۔ تائی امی جو ارمان کی والدہ تھی لیکن پنکی سے بے حد محبت کرتی تھی، انہوں نے پیار سے لہنگا بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا کہ پنکی چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مانا کہ ارمان نے ابھی ولیمے سے منع کر دیا ہے، لیکن تم ہو تو اس گھر کی نئی دلہن نا، بارات کا دن ہے اور باہر اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، اگر تم سادے کپڑوں میں گھومو گی تو لوگ کیا باتیں بنائیں گے، اسی لیے تم یہ لہنگا پہنو اور ذرا اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ پنکی نے بے دلی سے اس بھاری لہنگے کو دیکھا اور نم لہجے میں بولی، تائی امی مجھے تیار نہیں ہونا، ارمان بھائی نے جب مجھے بیوی مانا ہی نہیں تو اس تیاری کا کیا فائدہ۔ اتنے میں پھپھو کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ ہنسی اور اسے گھورتے ہوئے بولی، ارے لڑکی زیادہ نخرے مت دکھاؤ، رات کو ارمان کے کمرے میں جاتے ہوئے تو بڑی بہادری دکھائی تھی اور اب دلہن بننے میں اتنی شرم آ رہی ہے، چپ چاپ یہ کپڑے پہنو اور تیار ہو کر باہر آؤ ورنہ تمہاری ماں کو پھر سے باتیں سننا پڑیں گی۔ اپنی ماں کا نام سنتے ہی پنکی خاموش ہو گئی، اس نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ عورتیں کمرے سے باہر نکل گئیں تو پنکی نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ ارمان کے بڑے سے واش روم میں گئی اور غسل کرنے کے بعد جب اس نے وہ بھاری سرخ لہنگا پہنا تو وہ سچ مچ ایک حور جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے گورے رنگ پر وہ سرخ رنگ بہت جچ رہا تھا، لیکن اس کا دل اس وقت بھی ارمان کی بے رخی اور غصے کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ لہنگا بہت بھاری ہے اور اس کی چولی کی پشت پر بنی ہوئی ریشمی ڈوریاں بہت پیچیدہ تھی جنہیں خود سے باندھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے ان ڈوریوں کو باندھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھاری لہنگا بار بار نیچے کی طرف سے رکھ رہا تھا اور ڈوریاں اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ وہ بار بار کوشش کر رہی تھی اور اس کے گالوں پر پسینے کے ہلکے سے قطرے ابھر آئے تھے اور اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے کا لاک گھوما اور دروازہ کھلا۔ پنکی نے گھبرا کر شیشے میں دیکھا تو ارمان ملک کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ بارات کے لیے تیار ہو کر آیا تھا اور کالے رنگ کی ڈیزائنر شیروانی میں وہ غضب کا حسین اور روبدار لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کمرے میں موجود وجود پر پڑی تو اس کے قدم وہیں چمک گئے۔ ارمان کی گہری کالی آنکھیں شیشے میں پنکی کے سراپے پر ٹک گئیں جو سرخ عروسی لہنگے میں ملبوس کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی پشت کا کچھ حصہ عیاں تھا جہاں ریشمی ڈوریاں بکھری ہوئی تھی اور پنکی کے گورے بدن پر وہ سرخ ڈوریاں ایک عجیب سا سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھی۔ ارمان کا دل ایک پل کے لیے بری طرح دھڑکا۔ اس کے چہرے کی سختی جیسے پنکی کے اس حسن کے سامنے پگھلنے لگی۔ پنکی نے ارمان کو شیشے میں خود کو اس طرح دیکھتے ہوئے پایا تو اس کا پورا وجود شرم اور خوف کے مارے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیٹھ پر رکھ کر خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کی اس حرکت سے لہنگے کا توازن اور بگڑ گیا اور وہ رونے والی ہو گئی۔ ارمان نے اپنی خشک ہوتی ہوئی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرا۔ اس کا وہ طوفانی غصہ اس وقت ایک گہرے اور پوزیسو جذبے میں تبدیل ہو رہا تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ انتہائی دھیمے اور پروقار قدموں کے ساتھ چلتا ہوا پنکی کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔
ارمان کا لمبا چوڑا وجود جب پنکی کے نازک سراپے کے پیچھے آیا تو پنکی کو اپنے پیٹھ پر ارمان کی سانسوں کی گرمائش محسوس ہونے لگی اور اس کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ ارمان نے شیشے میں پنکی کی جھکی ہوئی کانپتی ہوئی پلکوں کو دیکھا اور انتہائی دھیمے مگر بھاری آواز میں پوچھا، کیا کر رہی ہو شزا؟ خود کو تکلیف دینے کا اتنا شوق کیوں ہے تمہیں؟ پنکی کی آواز خوف اور شرم کے مارے اس کے حلق میں ہی پھنس گئی اور وہ صرف اتنا کہہ سکی کہ وہ چچی نے یہ لہنگا پہننے کو کہا تھا اور اس کی ڈوریاں مجھ سے بند نہیں رہیں۔ آپ پلیز باہر چلے جائیں، میں کسی کزن کو بلا لیتی ہوں۔ ارمان کے چہرے پر ایک ہلکی سی تیکھی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پنکی کی نازک کندھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیے۔ ارمان کے ہاتھوں کا لمس اتنا گرم اور مردانہ تھا کہ پنکی کا پورا وجود ایک دم سہم گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ ارمان نے پنکی کے ہاتھوں کو آہستہ سے پیچھے سے ہٹایا۔ کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جب تم اس کمرے میں آ ہی چکی ہو تو یہ حق صرف میرا ہے کہ میں تمہیں سنواروں یا بگاڑوں۔ ارمان کی اس گہری اور مخمور بات نے پنکی کے دل کی دھڑکنوں کو پاگل کر دیا۔ ارمان نے لہنگے کی ان ریشمی سرخ ڈوریوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جیسے ہی ارمان کی انگلیوں کے پور پنکی کے مخملی اور گوری پیٹھ سے ہلکے سے چھوئے، پنکی کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی اور وہ شرم کے مارے ارمان کے چوڑے سینے سے پیچھے کی طرف جا لگی۔ ارمان نے اس کے اس رد عمل کو محسوس کیا تو اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈوریوں پر اور مضبوط ہو گئی۔ ارمان نے بہت آہستہ سے پہلے ڈوری کو کھینچا اور اسے دوسری ڈوری کے ساتھ الجھاتے ہوئے ایک سخت گرہ باندھی۔ وہ شیشے میں مسلسل پنکی کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا جو ارمان کے اتنے قریب ہونے اور خوف کی وجہ سے بالکل زرد پڑ چکے تھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں۔ ارمان نے دوسری ڈوری کو اپنی انگلیوں میں اتنی سختی سے لپیٹا کہ پنکی کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکی نکل گئی اور وہ درد اور سہمے ہوئے عالم میں ارمان کے چوڑے سینے سے پیچھے کی طرف جا لگی۔ ارمان نے اس کی اس بے بسی کو محسوس کیا تو اس کے چہرے پر ایک تلخ اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ ارمان نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ پنکی کی نازک کندھوں پر جما دیے اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ ان دونوں کے درمیان اب فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا، لیکن اس قربت میں کوئی محبت نہیں بلکہ ایک جلتا ہوا جلال تھا۔ ارمان نے اپنا چہرہ پنکی کے کانپتے ہوئے گلابی چہرے کے بالکل قریب لایا۔ اس کی آنکھیں غصے کی سرخی سے دہک رہی تھیں۔ ارمان نے انتہائی سرد، دھیمی اور زہریلی آواز میں کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو پنکی ملک؟ اس سرخ لہنگے میں تیار ہو کر، یہ معصومیت کا سوانگ رچا کر تم ارمان ملک کا دل جیت لو گی؟ تم نے ایک بے وقوفانہ کھیل اور ڈیر کے نام پر میری زندگی کا جو تماشا بنایا ہے اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ میں نے خاندان والوں کے سامنے ولیمہ کرنے اور تمہیں قبول کرنے سے اسی لیے منع کیا تھا کیونکہ ارمان ملک کسی کے کہنے پر فیصلے نہیں کرتا۔ اب تم اس کمرے میں قید ہو چکی ہو اور یاد رکھنا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے نہیں بلکہ اپنی اس نفرت کی آگ سے جلا دوں گا کہ تم خود اس دن کو کوسو گی جب تم نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ پنکی نے روتے ہوئے ارمان کی شیروانی کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پش کرنے کی کوشش کی، لیکن ارمان کا وجود ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی کہ ارمان بھائی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں سچ مچ مر جاؤں گی، آپ کا غصہ بہت خطرناک ہے۔ ارمان نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ مرنے کی دعا مت کرو پنکی، کیونکہ ارمان ملک کی نفرت کا عذاب تو ابھی شروع ہوا ہے۔ اب اس گھر کے سامنے تم میری دلہن بن کر رہو گی، لیکن اس کمرے کے اندر تم صرف میری اس نفرت کا نشانہ بنو گی جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے پال رکھی ہے۔ ارمان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا، اپنی شیروانی کے بٹن درست کیے اور پنکی کو اسی حالت میں روتا ہوا چھوڑ کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پنکی وہیں دیوار کے سہارے فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے سرخ لہنگے کو سمیٹتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ باہر بارات کے ڈھول بج رہے تھے۔ لیکن اس کے لیے اس گھر کا یہ کمرہ ارمان کی نفرت کا ایک ایسا جہنم بن چکا تھا جہاں اسے اب روز چلنا تھا۔ ملک ہاؤس کا لان بارات کے مہمانوں اور روشنیوں سے چمک رہا تھا، لیکن پنکی کے لیے وہ ہنگامہ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ ارمان کی دی ہوئی دھمکی اور اس کی زہریلی باتیں پنکی کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آنسو چھپاتی ہوئی لان کے ایک سنسان کونے کی طرف بڑھ رہی تھی تاکہ کسی کی نظر اس کے اترے ہوئے چہرے پر نہ پڑے۔
اسی لمحے عالیہ اور اس کے ساتھ موجود کزنس کا وہ پورا غول اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح پنکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جن کے چہروں پر اس وقت ہمدردی کے بجائے ایک مکارانہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عالیہ نے اپنے ہاتھ کی چوڑیاں کھنکھناتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا کہ ارے واہ پنکی ملک، تم تو سچ مچ دلہن بن کر آ گئی ہو، لیکن تمہارا چہرہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ ارمان بھائی نے سب کے سامنے تمہارا ولیمے کرنے سے منع کر دیا ہے اور تمہیں بیوی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ دوسری کزن نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ سچ کہا لیا تم نے، یہ محترمہ تو ارمان بھائی کے کمرے میں صرف آدھے گھنٹے کا ڈیر پورا کرنے گئی تھی، لیکن دیکھو قدرت کا کھیل کہ ہمیشہ کے لیے ان کی اپنی زندگی ہی ایک تماشا اور ڈیر بن کر رہ گئی ہے۔ اب پورا خاندان تمہیں اسی نام سے یاد کرے گا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو رات کو لڑکوں کے کمروں میں چھپتی ہے۔ ان کے یہ زہریلے جملے اور طنز پنکی کے نازک دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے منہ سے اپنی ایسی بے عزتی برداشت نہیں کر پائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ اپنا بھاری سرخ لہنگا دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی ہوئی ہچکیاں لیتی ہوئی وہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ روتی ہوئی تیز رفتاری سے کوریڈور کی طرف جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے دھندلا چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے سامنے کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک وہ کوریڈور کے موڑ پر سامنے سے آتے ہوئے ایک لمبے چوڑے نوجوان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ نوجوان ارمان کا بزنس پارٹنر اور دور کا کزن زہیب تھا، جو بارات میں شرکت کے لیے ابھی پہنچا تھا۔ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ پنکی کا توازن بالکل بگڑ گیا اور اس کے پاؤں لہنگے میں الجھ گئے۔ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ زہیب نے اسے زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے اضطراری طور پر تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے دونوں مضبوط ہاتھ پنکی کی نازک کمر کے گرد لپیٹ دیے، اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پنکی کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ کے مارے زہیب کے چوڑے سینے سے جا لگا۔ اس کے کھلے ہوئے بال زہیب کے چہرے اور کندھوں پر بکھر گئے۔ زہیب ایک پل کے لیے اس سرخ جوڑے میں ملبوس معصوم دلہن کے حسن کو اتنے قریب سے دیکھ کر بالکل ششدر رہ گیا اور اس کی گرفت پنکی کی کمر پر مزید گہری ہو گئی۔ اسی لمحے کوریڈور کے دوسرے کونے پر ارمان ملک نمودار ہوا، جو اپنے مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے موجود منظر پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ارمان کی گہری کالی آنکھیں اس وقت غصے، حسد اور جنون کی آگ سے بالکل سرخ ہو گئی تھیں جب اس نے دیکھا کہ اس کے نام کا نکاح پہننے والی لڑکی کسی دوسرے مرد کی باہوں میں سمٹی ہوئی ہے اور زہیب نے اسے اتنی پوزیسو گرفت میں لے رکھا ہے۔ ارمان کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بجھ گئیں کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اس کے اندر کا پوزیسو مرد اس وقت ایک خونخوار شیر کی طرح جاگ اٹھا، جو اپنی چیز پر کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ارمان کے طوفانی قدموں کی چاپ جب کوریڈور میں گونجی تو پنکی اور زہیب دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارمان کا چہرہ اس وقت غصے اور حسد کی اس آگ میں تپ رہا تھا جس کی تپش دور سے ہی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ارمان نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر زہیب کے سامنے آ کر پنکی کا نازک بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ پنکی کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ ارمان نے اسے ایک جھٹکے سے زہیب کی باہوں سے کھینچ کر اپنے پیچھے چھپا لیا، جیسے وہ دنیا کی نظروں سے اسے اوجھل کر دینا چاہتا ہو۔ زہیب نے ارمان کے اس وحشیانہ انداز پر حیرت سے کہا کہ ارمان بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو گر رہی تھی، میں تو بس اسے سنبھال رہا تھا۔ ارمان نے اپنی خوخار نظریں زہیب پر ٹکائی اور انتہائی چبا چبا کر سرد لہجے میں کہا کہ زہیب، اپنی حد میں رہو، یہ لڑکی میری بیوی ہے اور ارمان ملک کی چیز کو سنبھالنے کے لیے کسی دوسرے مرد کے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ اپنی نظریں اپنے ہاتھ سنبھال کر رکھنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارا کوئی خاندانی رشتہ بھی ہے۔ ارمان کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر زہیب کی زبان گنگ ہو گئی اور وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ارمان نے زہیب کو وہیں چھوڑا اور پنکی کا بازو پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ پنکی اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ارمان کے قدم اتنے تیز اور خصیلے تھے کہ وہ اس کے ساتھ چل نہیں پا رہی تھی۔ اس کی چوڑیاں ارمان کی سخت گرفت کی وجہ سے اس کی کلائی میں چبھ رہی تھی۔ ارمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پنکی کو اندر کی طرف جھٹکا دیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ پنکی دیوار سے جا لگی اور اس نے خوف سے کانپتے ہوئے ارمان کو دیکھا، جو اپنی شیروانی کا اوپر کا بٹن کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نفرت سے زیادہ ایک جنونی حسد کی آگ دہک رہی تھی۔ ارمان نے پنکی کے بالکل قریب آ کر اس کے دونوں کندھوں کو دیوار کے ساتھ
جکڑ دیا اور غصے سے گرجتے ہوئے پوچھا، کیا چل رہا ہے یہ پنکی؟ ابھی چند منٹ پہلے میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، تم باہر نکلتے ہی کسی دوسرے مرد کی باہوں میں جا سمٹی۔ کیا یہ بھی تمہارا کوئی نیا ڈر تھا، یا اپنی اس معصومیت کے پیچھے تم خاندان کے مردوں کو بہکانے کا کھیل کھیل رہی ہو؟ پنکی نے روتے ہوئے اپنے سر کو نفی میں ہلایا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی کہ خدا کی قسم ارمان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں عالیہ اور کزنس کے تن سے تنگ آ کر روتی ہوئی بھاگ رہی تھی کہ میرا پاؤں لہنگے میں الجھ گیا، میں گرنے لگی تھی۔ زہیب بھائی نے تو بس مجھے گرنے سے بچایا تھا، میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ارمان نے غصے سے اپنے دانت پیسے اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر کہا، میں کسی دوسرے مرد کا لمس تمہارے اس وجود پر برداشت نہیں کر سکتا جس پر میرے نام کا نکاح لکھا ہوا ہے۔ تم صرف میری ہو پنکی، چاہے میں تم سے نفرت کروں یا تمہیں اس کمرے میں قید رکھوں، لیکن ارمان ملک کی غیرت اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی اور کی آغوش میں دیکھے۔ تمہاری اس نادانی نے میرے اندر کی اس جلاد کو جگا دیا جس سے پورا زمانہ ڈرتا ہے۔ پنکی نے ارمان کی ان سلگتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ارمان کا یہ غصہ صرف نفرت نہیں تھی، بلکہ یہ اس کا وہ پوزیسو جنون تھا جو وہ اپنی ہر چیز کے لیے رکھتا تھا۔ وہ ارمان کی سخت گرفت میں سسکتے ہوئے بولی، مجھے درد ہو رہا ہے ارمان، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آئندہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آؤں گی اور ہمیشہ اس کمرے میں بند رہوں گی۔ ارمان نے پنکی کے درد بھرے چہرے اور اس کی کلائیوں پر ابھرتے ہوئے سرخ نشانات کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی، لیکن اس کے چہرے کا جلال اب بھی برقرار تھا۔ اس نے پنکی کو خود سے دور کیا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ یاد رکھنا پنکی، یہ سرخ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے یہ اب تمہاری زندگی کا کفن بھی بن سکتا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ میری غیرت کو للکارنے کی کوشش کی، اب تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی جب تک کہ شادی کی تقریبات ختم نہیں ہو جاتی۔ ارمان یہ کہہ کر غصے سے رخ موڑ کر کمرے کی بالکونی کی طرف چلا گیا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس کے اندر کا طوفان ابھی تک تھما نہیں تھا۔ جبکہ پنکی بیٹھ کے پائنتی سے لگ کر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس عجیب و غریب بندھن کے بارے میں سوچنے لگی جہاں نفرت اور حسد کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ یہ جانتی تھی کہ ارمان ملک کی یہ پوزیسو نیچر اب اسے کبھی آزاد نہیں ہونے دے گی۔ گارڈن کے ایک کونے میں کھڑا ارمان ملک ابھی تک زہیب کی باہوں میں پنکی کو دیکھنے کے صدمے اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا جب کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ ارمان نے مڑ کر دیکھا تو پھپھو کی اکلوتی بیٹی رمشا اندر داخل ہو رہی تھی۔ رمشا جو بچپن سے ارمان کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ارمان اور پنکی کے اس اچانک نکاح کی وجہ سے اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جھلس چکی تھی۔ اب وہ ارمان کو پنکی کے خلاف بھڑکانے کی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ رمشا نے انتہائی ہمدردانہ انداز میں ارمان کے قریب آ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ارمان، میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت شدید غصے اور تکلیف میں ہیں، لیکن آپ اتنے سیدھے کیوں بن رہے ہیں؟ کیا آپ کو سچ مچ لگتا ہے کہ پنکی معصوم ہے اور وہ صرف ایک کھیل کھیل رہی تھی؟ ارمان نے اپنی سرد نظریں رمشا پر ٹکائیں اور بھاری آواز میں پوچھا، رمشا، تم اس وقت یہاں کیا کرنے آئی ہو اور تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ رمشا نے ایک گہرا سانس لیا اور ارمان کے کان بھرتے ہوئے بولی، ارمان، یہ سب پنکی اور اس کی ماں کی ایک سوچی سمجھی چالاکی ہے۔ چھوٹی مامی ہمیشہ سے آپ کی جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی کیونکہ ان کا اپنا تو کوئی بیٹا ہے نہیں جو اس جائیداد کا وارث بن سکے۔ انہوں نے اپنی جائیداد بچانے کے لیے اور ملک امپائر پر قبضہ جمانے کے لیے پنکی کو استعمال کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان ملک کو کسی سیدھے راستے سے قابو کرنا ناممکن ہے، اسی لیے انہوں نے پنکی کو رات کے اندھیرے میں آپ کے کمرے میں بھیجا تاکہ بدنامی کا ڈر دکھا کر زبردستی یہ نکاح پڑھوایا جا سکے۔ ارمان کا دماغ رمشا کی باتیں سن کر چکرا گیا اور اس کے مٹھیوں کا تناؤ مزید بڑھ گیا۔ رمشا نے اسے سوچ میں پڑتے دیکھ کر اپنی چال کو مزید آگے بڑھایا اور بولی کہ ارمان، آپ خود سوچیں، بڑے ماموں تو بہت سیدھے سادے اور بھولے انسان ہیں، وہ بزنس کے معاملات کیا سمجھیں گے؟ چھوٹے ماموں اب اس رشتے کا فائدہ اٹھا کر ساری جائیداد پر اپنا قبضہ جما لیں گے اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ کی دن رات کی محنت کا صلہ ان مکار لوگوں کی جیبوں میں جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی اور اپنا بزنس بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس لڑکی کو طلاق دے دیں، جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، ورنہ یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ رمشا کی یہ باتیں ارمان کے دماغ میں کسی زہر کی طرح سرایت کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس گہری خاندانی سازش کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا
اسے لگا کہ شاید پنکی کی وہ معصومیت صرف ایک دکھاوا تھی جس کے پیچھے جائیداد کا ایک بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ وہ غصے اور شکوک و شبہات کی آگ میں جلتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تھا، جہاں اندر کمرے میں شزا اپنے سرخ لہنگے کو سمیٹے سہم کر رو رہی تھی، کیونکہ ارمان نے اسے سختی سے کمرے کے اندر ہی قید رہنے کا حکم دیا تھا اور باہر جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ شزا کے ساتھ اس کی کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور اس بار شزا کی ماں روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے اپنی معصوم بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ سیدھے ارمان کے پاس آ گئی۔ شزا کی ماں نے ارمان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انتہائی بے بسی سے کہا کہ ارمان بیٹا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بیٹی کو اس طرح کمرے میں بند مت کرو، باہر خاندان کے تمام مہمان جمع ہیں اور بارات کی مرکزی تقریب شروع ہو چکی ہے۔ اگر تایا ابو اور باقی لوگوں نے دیکھا کہ نئی دلہن شادی میں شرکت نہیں کر رہی تو خاندان میں طرح طرح کی باتیں بنیں گی۔ ہماری پہلے ہی بہت بدنامی ہو چکی ہے، خدا کے لیے اسے باہر آنے دو تاکہ وہ سب کے سامنے بیٹھ سکے۔ ارمان نے گہرا سانس لیا اور اس کا جلال اپنی جگہ قائم تھا، لیکن شزا کی ماں کی بے بسی اور خاندان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس نے اپنی سخت نظریں شزا پر ٹکائیں اور سرد لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے چچی، آپ کے کہنے پر میں اسے باہر جانے کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن یاد رہے کہ یہ صرف باہر کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ شزا نے روتے ہوئے سر ہلایا اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر انتہائی سہمے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال میں اس وقت لائٹس اور موسیقی کا شور تھا، لیکن شزا کے لیے وہ رونق کسی عذاب کی طرح تھی، کیونکہ سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے بچتی ہوئی ہال کے ایک پرسکون اور خاموش کونے میں لگی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنا سر جھکا لیا۔ اسی لمحے زہیب کی مکار نظریں شزا پر پڑی۔ زہیب جو ارمان کا بزنس پارٹنر تھا، لیکن ارمان کی کامیابی اور اس کے دبدبے سے شدید حسد کرتا تھا، کوریڈور میں ارمان کی دی ہوئی دھمکی کو بھولا نہیں تھا۔ وہ ارمان کے مزید جلانے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے گھٹیا چال چلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ زہیب نے جان بوجھ کر شزا کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ وہ بار بار شزا کے قریب سے گزرتا، کبھی اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھتا تو کبھی اسے بات کرنے کی بہانے ڈھونڈتا تاکہ ہال میں موجود ارمان ملک کو یہ دکھا سکے کہ وہ اس کی بیوی کے کتنے قریب ہو رہا ہے۔ ارمان ملک ہال کے دوسرے کونے میں کھڑا مہمانوں سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی چمکیلی کالی آنکھیں مسلسل شزا پر ٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ زہیب ایک بار پھر اپنی حدیں پار کر رہا ہے اور شزا کے آگے پیچھے منڈلا رہا ہے، تو ارمان کے اندر کا جنونی پوزیسو شوہر ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس کے چہرے کی رگیں غصے اور حسد سے تن گئیں اور اس نے اپنی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچ لی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ وہ اب مزید ایک پل بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی دوسرا مرد اس کی بیوی کے گرد اس طرح گھومے۔ ارمان نے اپنے کاروباری پارٹنر کو وہیں چھوڑا اور تیز رفتاری سے شزا کی طرف بڑھا۔ زہیب نے ارمان کو اپنے پورے جلال کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، لیکن ارمان کا غصہ اب بھی اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ارمان نے بغیر کچھ بولے شزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے تقریب سے اٹھا کر دوبارہ اپنے کمرے کی طرف لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ارمان نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس کا چہرہ اس وقت غصے، حسد اور تپش کا ایک طوفان بنا ہوا تھا۔ شزا خوف کے مارے بیٹھ کے سرہانے سے جا لگی اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ ارمان میرے یقین کرے، میں نے زہیب سے کوئی بات نہیں کی، وہ خود میرے پاس آ رہا تھا۔ ارمان نے شزا کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ایک ہی مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا اور اسے اپنے بالکل قریب کھینچتے ہوئے بیڈ پر گرا دیا۔ ان دونوں کے درمیان اب فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور ارمان کے سانسوں کی تپش شزا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ارمان نے انتہائی گہری، بھاری اور جنونی آواز میں شزا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بس کرو شزا، اب میں تمہاری ایک بھی صفائی نہیں سنوں گا۔ تم جانتی ہو کہ ارمان ملک اپنی چیز پر کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے میں تم سے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہوں، لیکن تم میری ہو، صرف میری۔ شزا نے ارمان کے اس روپ کو دیکھا تو اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ارمان کے ہاتھ پر گرے تو ارمان کا وہ وحشیانہ غصہ ایک دم پگھلنے لگا۔ شزا کے اس سرخ دلہن کے جوڑے میں اس کے معصوم اور خوبصورت سراپے نے ارمان کے اعصاب پر ایک ایسا رومانوی سحر طاری کر دیا تھا کہ وہ جائیداد کی تمام سازشیں، رمشا کی کہی ہوئی زہریلی باتیں ایک پل میں بھول گیا۔ ارمان کی نظریں شزا کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی اور اس کی گرفت شزا کے ہاتھوں پر انتہائی نرم اور رومانوی ہو گئی۔ شزا نے سسکتے ہوئے کہا، ارمان مجھے درد ہو رہا ہے، آپ کا یہ غصہ مجھے مار ڈالے گا۔ ارمان نے شزا کے ہاتھوں کو آہستہ سے چھوڑا اور اپنے تپتے ہوئے پور شزا کے گالوں پر جمائے۔
اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے انتہائی مخمور اور دھیمی آواز میں بولا، میں تمہیں اب درد نہیں دوں گا شزا، لیکن میں تمہیں اب خود سے دور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میری یہ نفرت اور میرا یہ حسد دراصل تمہارے لیے میرا وہ جنون ہے جسے میں خود بھی قابو نہیں کر پا رہا۔ ارمان کا وہ گرم اور مردانہ لمس اتنا گہرا تھا کہ شزا کا پورا وجود ایک دم پرسکون ہو گیا۔ اس کے دل سے ارمان کا سارا خوف ایک پل میں غائب ہو گیا۔ ارمان نے آہستہ سے شزا کے کھلے ہوئے ریشمی بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹا اور اس کا چہرہ اپنے اور قریب لاتے ہوئے دونوں کے لبوں کے بیچ کی تمام دوریاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ شزا نے شرم اور لاڈ کے مارے اپنا چہرہ ارمان کے چوڑے اور پناہ دینے والے سینے میں چھپا لیا، جہاں اب صرف ان کی دھڑکنوں کا راگ گونج رہا تھا۔ ارمان کی گہری چمکدار آنکھیں شزا کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئیں۔ اس کی گرفت شزا کے نازک ہاتھوں پر انتہائی نرم اور مخمور ہو گئی۔ ارمان نے بہت آہستہ سے اپنے قدم پیچھے بڑھائے اور شزا کو اپنی پوزیسو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے کمرے کے مین دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک کلک کے ساتھ کمرے کا مضبوط لاک بند کیا، جس کی دھیمی سی آواز شزا کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر گئی۔ ارمان نے مڑ کر کمرے کا سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تیز جھلملاتی ہوئی لائٹس کو بند کر دیا۔ اب پورے کمرے میں صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی ہلکی مدھم اور سنہری روشنی بکھر چکی تھی، جس نے ماحول کو انتہائی رومانوی اور سحر انگیز بنا دیا تھا۔ ارمان دوبارہ شزا کے قریب آیا، جو بیڈ کے وسط میں اپنے سرخ عروسی لہنگے کو سمیٹے شرم اور لاڈ کے مارے اپنی پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ ارمان نے بیڈ پر بیٹھ کر شزا کے چہرے کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ شزا نے گھبرا کر ارمان کی ان سلگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک جنونی محبت اور تڑپ کا سمندر موجزن تھا۔ ارمان نے انتہائی دھیمی، مخمور اور بھاری آواز میں سرگوشی کی کہ اب اس کمرے کے اندر اور میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے شزا۔ یہ سرخ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے، یہ اب گواہ بنے گا کہ تم صرف ارمان ملک کی ہو۔ ارمان کے لمبے اور گرم ہاتھوں کی پوروں نے شزا کے نازک کندھوں کو چھوا اور وہ آہستہ سے اس کے پیچھے کی طرف بڑھا۔ اس سے اپنے نرم ہاتھوں سے شزا کے سرخ لہنگے کی ان ریشمی اور پیچیدہ ڈوریوں کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کر دیا۔ جیسے ارمان کی انگلیوں کا مردانہ اور گرم لمس شزا کی مخملی، گوری اور نیم برہنہ پیٹھ سے ہلکے سے ٹکرایا، شزا کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکی نکل گئی اور اس نے شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چوڑے سینے پر رکھ لیے۔ ارمان نے اس کی اس معصوم گھبراہٹ کو محسوس کیا تو اس کا دل کا ابال اور بڑھ گیا۔ اس نے شزا کو آہستہ سے اپنی طرف موڑ کر اپنے چوڑے اور مضبوط سینے سے بالکل بھینچ لیا۔ ارمان کا وجود شزا کی اس کم عمر اور کم سن جوانی کے ابہار، اس کی معصومیت اور اس کی پاکیزہ لمس پر پوری طرح فدا ہو چکا تھا۔ وہ شزا کے اس الہڑ حسن کے سامنے اپنی تمام تر مغروری اور جلال ہار چکا تھا۔ ارمان نے جھک کر اپنے تپتے ہوئے لب شزا کے ماتھے، اس کے گلابی گالوں اور پھر اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا گہرا اور ابدی تھا کہ شزا کا پورا وجود ایک دم شانت ہو گیا اور اس کے دل سے ارمان کا سارا خوف ایک پل میں غائب ہو گیا۔ وہ ارمان کے اس رومانوی جلال اور پناہ دینے والی باہوں میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی محسوس کر رہی تھی اور اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ارمان کے گلے میں ڈال دیے۔ اس رات ملک ہاؤس کا وہ اندھیرا کمرہ ان دو دلوں کی سچی محبت، جنون اور ابدی ملاپ کا گواہ بن گیا، جہاں نفرت کی دیواریں ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب کائنات بیدار ہوئی تو فجر کا وقت گزر چکا تھا اور کوریڈور سے ہوتی ہوئی صبح کے نئے اور چمکدار سورج کی پہلی خوبصورت کرن ارمان کے کمرے کی ریشمی کھڑکی کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سورج کی وہ سنہری روشنی سیدھی بیڈ پر سوئے ہوئے اس خوبصورت جوڑے کے چہروں پر پڑی۔ شزا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ارمان کے چوڑے اور مضبوط سینے پر پایا، جہاں ارمان کا ایک بھاری بازو اب بھی اس کی کمر کے گرد انتہائی پوزیسو انداز میں لپٹا ہوا تھا۔ شزا کے چہرے پر رات کے اس خوبصورت ملاپ کی وجہ سے ایک دلکش گلابی نکھار آ چکا تھا اور اسے شرماتے ہوئے ارمان کے پرسکون چہرے کو دیکھا، جو نیند میں انتہائی معصوم لگ رہا تھا۔ اسی لمحے ارمان نے بھی اپنی آنکھیں کھولی اور صبح کی اس خوبصورت روشنی میں شزا کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سچی اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارمان نے شزا کے ماتھے پر صبح کا پہلا پیار بھرا لمس چھوڑا اور انتہائی گہری آواز میں کہا، گڈ مارننگ میری زندگی۔ صبح کا یہ سورج ہماری زندگی میں محبت کی ایک ایسی نئی اور خوبصورت روشنی لے کر آیا ہے جو اب کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ شزا نے لاڈ سے اپنا چہرہ ارمان کے سینے میں چھپا لیا۔
ملک ہاؤس کی ڈائننگ ٹیبل پر صبح کا ناشتہ سج چکا تھا اور خاندان کے تمام لوگ وہاں موجود تھے، لیکن آج کا ماحول روز جیسا نہیں تھا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں رات کا وہ تماشا اور ارمان کا شدید غصہ گھوم رہا تھا۔ رمشا اپنے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ سجائے ارمان اور شیزا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ طلاق کی خبر سن سکے۔ اسی لمحے ارمان ملک ہال میں داخل ہوا، لیکن سب کی آنکھیں اس وقت حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ارمان نے شیزا کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں انتہائی محبت اور مان سے تھام رکھا تھا۔ شیزا کے چہرے پر حیا کا ایک خوبصورت گلابی نکھار تھا اور وہ ارمان کے ساتھ چلتی ہوئی میز کے قریب آئی۔ ارمان نے سب کے سامنے خود اپنے ہاتھوں سے شیزا کے لیے کرسی پیچھے کی اور اسے عزت کے ساتھ بٹھایا۔ ناشتے کے دوران ارمان کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ سب کے سامنے شیزا کو اتنی محبت اور مان دے رہا تھا کہ چچی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، جبکہ پھپھو اور رمشا کا چہرہ حسد کی وجہ سے بالکل زرد پڑ گیا۔ ارمان نے شیزا کی پلیٹ میں خود اپنے ہاتھوں سے نوالا رکھا اور پھر سب کی طرف دیکھ کر اپنی باروب آواز میں ایک بڑا اعلان کیا۔ ارمان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا کہ ابا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا باقاعدہ ولیمہ بریرہ کے ولیمے کے بالکل اگلے دن رکھ دیا جائے اور اس تقریب میں پورے خاندان اور ہمارے تمام قریبی دوستوں کو بلایا جائے، کیونکہ شیزا اب صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی اور ملک ہاؤس کی بڑی بہو ہے۔ ارمان کا یہ اعلان سن کر پورے ہال میں ایک پل کے لیے سکتہ چھا گیا اور پھر سب خوشی سے مسکرا اٹھے۔ رمشا اور پھپھو کو جب یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جائیداد والی گھٹیا سازش اور طلاق کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اب ارمان شیزا کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے، تو وہ شرمندگی اور حسد کے مارے ناشتے کی میز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو نے اس وقت غصے سے اپنا سامان سمیٹا اور اپنی بیٹی رمشا کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس چلی گئی، کیونکہ اب اس گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ پھپھو کے جاتے ہی پورے ملک ہاؤس میں پھر سے سچی خوشیوں کی لہر دوڑ گئی اور کچھ ہی دنوں بعد شیزا اور ارمان کا ولیمہ پورے شہر میں دھوم دھام اور پٹاخوں کے ساتھ منایا گیا، جہاں ارمان نے سب کے سامنے شیزا کو اپنی سچی محبت تسلیم کیا۔ ولیمے کی تمام تقریبات ختم ہونے کے بعد اگلی صبح ارمان نے شیزا کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ وہ شیزا کا الہڑ لڑکپن اور اس کی پڑھائی کی خواہش جان چکا تھا، اسی لیے وہ خود اسے شہر کے سب سے بڑے نامور گرلز کالج میں ایڈمیشن دلانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے ارمان نے شیزا کا ہاتھ تھام کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور شیزا نے مسکرا کر اپنی زندگی کے اس سب سے خوبصورت ہمسفر کی پناہ میں اپنا سر جھکا دیا، جہاں اب نفرت کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ صرف ایک ابدی محبت کا راز تھا۔